بلا ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ اور ایران کے بیچ میں ایک مرتبہ پھر جنگ جیسے حالات بن گئے ہیں۔ امریکہ نے ایران کو چاروں طرف سے گھیرنے کا اعلان کیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا کہنا ہے انہوں نے مشرق وسطیٰ میں مڈل ایسٹ میں اپنی آرمی کو جنگی ساز و سامان کو بڑھا دیا ہے، ایئر کرافٹ کیریئر کو، بحری جہازوں کو ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے اور ایران کو اب چاروں طرف سے گھیر لیا جائے گا۔ ایران کے پاس اپنی جان کو بچانے کا یا اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کا کوئی بھی آپشن نہیں بچا ہے۔ دوسری طرف امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی یہ دھمکی سامنے آنے کے بعد ایران نے جواب دیا کہ ایران بھی امریکی حملوں کا جواب دینے کے لیے پوری طرح تیار ہے۔ ایران کی آرمی، ایران کی نیوی اور ایران کی ایئر فورس سبھی نے پہلے سے زیادہ تیاری کر رکھی ہے۔ اس کے علاوہ ایران کا یہ دعویٰ بھی سامنے آیا ہے کہ ان کو 10,000 سے زیادہ نئے ڈرونز ملے ہیں جن کے ذریعے وہ امریکی آرمی پر مڈل ایسٹ میں مشرق وسطیٰ میں حملہ کریں گے۔ ادھر روس نے بھی اس پورے معاملے پر ایک بیان دیا ہے اور روس کی جو مداخلت سامنے آئی ہے وہ امریکہ کے لیے سب سے بڑا دھچکا ہے۔ پورا معاملہ کیا ہے، کیا کچھ چل رہا ہے، پوری تفصیل آپ کو میں بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے ملا ٹائمز کے پروگرام کے بارے میں آپ کو جانکاری دے دوں، کیونکہ لگاتار ملا ٹائمز کے سبسکرائبرز، ویورز اور چاہنے والوں کا کمنٹ آ رہا ہے، فون آ رہا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں کیسا ہوگا پروگرام۔ تو جان لیجئے 2 فروری کو انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر دلی میں ملا ٹائمز کے 10 سال مکمل ہونے پر یہ شاندار کنکلیو ہونے جا رہا ہے، اور اس کے لیے جب میں نے رجسٹریشن کی درخواست کی، QR کوڈ میں نے پبلک میں شیئر کیا تو تقریباً 3,000 سے زیادہ لوگوں نے رجسٹریشن کرا دیا ہے۔ اس لیے انٹری کے لیے، فلٹر کرنے کے لیے، نظام کو بہتر بنانے کے لیے بیسک 500,000 روپے کی فیس رکھی گئی ہے۔ اب تمام رجسٹریشن کرانے والے لوگوں کو ہماری آفس کی طرف سے کال کیا جا رہا ہے، اس لیے اس فون کو سیریس لیجیے اور پتہ یہ چلے گا کہ آپ بھی آنے کے لیے سیریس ہے، اور جو فیس آپ سے لی جائے گی اس کے بدلے میں اس سے کئی گنا زیادہ آپ کو ملا ٹائمز کی طرف سے گفٹ دیا جائے گا، جس کو یادگار کے طور پر، میموری کے طور پر آپ اپنے پاس محفوظ رکھیں گے۔ اور آئیے بتاتا ہوں پورا معاملہ کیا ہے۔ دنیا بھر کی میڈیا نے خبر شائع کی ہے، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے سوشل ٹروتھ پر بھی آ کر کے لکھا ہے کہ امریکہ نے اپنے جنگی جہازوں کو، اپنے ایئر کرافٹ کیریئر کو اور بحری بیڑے کو ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے اور ایران اب اپنے آپ کو نہیں بچا پائے گا۔ پچھلے ایک ہفتے سے لگاتار یہ خبریں سامنے آ رہی ہے کہ ایران کے چاروں طرف مشرق وسطیٰ میں جہاں جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے وہاں امریکی آرمی پہلے سے زیادہ بڑھتی جا رہی ہے۔ امریکہ کے جو فائٹر پلین اور جنگی جہاز ہے وہ وہاں بڑھتے جا رہے ہیں۔ پہلے تو یہ خبر آئی تھی ایک دن کہ امریکی آرمی کم ہونے لگی ہے، کئی بحری بیڑے کو، کئی امریکی فوجی اڈے کو خالی کرا لیا گیا، لیکن اب دوبارہ خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر میں جہاں امریکہ کا فوجی اڈہ ہے، یا بحرین، کویت جہاں امریکی فوجی اڈہ موجود ہے، اسی طرح دوسرے اطراف میں جو امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے وہاں امریکی آرمی اب بڑھنے لگی ہے، امریکہ کے فائٹر پلین وہاں بڑھنے لگے ہیں، اور اب امریکہ نے اپنا 2 سب سے طاقتور جنگی جہاز ایئر کرافٹ کیریئر ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور ان دونوں ایئر کرافٹ کیریئر کے پاس طاقت یہ ہے کہ ان کے اوپر کئی سارے جنگی جہاز ٹھہر سکتے ہیں۔ ایران کے حملوں کو روکنے کی ان کے پاس صلاحیت ہے، یعنی امریکہ کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ ان ایئر کرافٹ کیریئر پر لگا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کے فائٹر پلین اس پر لینڈ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس کے علاوہ امریکی آرمی ہزاروں کی تعداد میں ان جہازوں میں پائی جاتی ہے، اور ایسے جہاز میں یہ طاقت ہوتی ہے، یہ صلاحیت ہوتی ہے کہ وہ لگاتار کسی بھی ملک پر حملہ کر سکے، اس کے سامنے نہ جھک سکے، پیچھے ہٹ نہ سکے۔ تو ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو سب سے زیادہ اس بات کی مشکل کا سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ایران سے امریکہ بہت دور ہے، یعنی 11,000 کلومیٹر، تو ڈائریکٹ امریکہ ایران پر حملہ نہیں کر سکتا ہے، بلکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو ایران کے آس پاس کے ممالک کی مدد لینی پڑتی ہے۔ اب سعودی عرب نے پہلے ہی اعلان کر رکھا ہے کہ وہ اپنی سرزمین کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے امریکہ کو استعمال نہیں کرنے دے گا، یا سعودی عرب میں جو امریکہ کا فوجی اڈہ موجود ہے وہاں سے ایک بھی حملہ ایران پر نہیں ہونے دیا جائے گا۔ 2 دن پہلے بھی سعودی عرب کے ولی عہد
محمد بن سلمان نے باضابطہ اپنی طرف سے آفیشیل اسٹیٹمنٹ جاری کر کے کہا۔ اس سے پہلے سعودی عرب کی وزارت خارجہ کی طرف سے اس طرح کا اسٹیٹمنٹ سامنے آ رہا تھا۔ ادھر قطر اور دوسرے ممالک نے بھی ابھی تک واضح نہیں کیا کہ وہ اپنی سرزمین کو ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کرنے دیں گے، کیونکہ ادھر ایران نے بھی واضح لفظوں میں کہہ رکھا ہے کہ اگر مڈل ایسٹ کے یا ایران کے پڑوسی دیشوں میں سے کسی بھی دیش کا امریکہ نے ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کیا تو ایران ان دیشوں پر حملہ کرے گا، اور کوئی بھی دیش ایران کے حملوں کی تاب کو برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ چنانچہ اب امریکہ نے اپنا سب سے بڑا بحری بیڑا ابراہم لنکن کو روانہ کر دیا ہے مڈل ایسٹ کی طرف، اور جو ابراہم لنکن ہے اس کی کئی ساری خصوصیات ہے۔ وہ سب سے طاقتور بحری بیڑا مانا جاتا ہے امریکہ کا، امریکی نیوی کا، اور اس کے بارے میں نیو یارک ٹائمز نے یا دوسرے میڈیا ہاؤسز نے جو رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق درجنوں فائٹر پلین کو، حملہ آور جہازوں کو، جنگی طیاروں کو وہ لے جانے کی، اس کو اپنے اوپر رکھنے کی، یعنی ٹیک آف کی، لینڈنگ کی وہ صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو جہاز ہے یہ نیوی کی لڑائی میں بھی اور ایئر فورس کی لڑائی میں بھی دونوں جگہ ابراہم لنکن اہم کردار ادا کرتا ہے، جس کو یو ایس ایس ابراہم لنکن کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ امریکہ کا ایک اور بہت ہی طاقتور جنگی جہاز ہے جس کو برگ کلاس ڈسٹروئر کہا جاتا ہے۔ یہ کروز میزائل کو رکھنے کی، اس کے علاوہ اینٹی ایئر اور اینٹی میزائل ڈیفنس سسٹم کو اپنے اندر رکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے اوپر ڈرون ہوتا ہے، بیلسٹک میزائل کو مار گرانے کی یہ جہاز صلاحیت رکھتا ہے۔ طویل فاصلے سے آنے والے جہازوں کو بھی یا میزائلوں کو بھی روکنے کی اس جہاز میں صلاحیت ہوتی ہے۔ چنانچہ مڈل ایسٹ کے ممالک نے جب امریکہ کو اپنی سرزمین دینے سے انکار کر دیا تو اب امریکہ نے اپنا ایئر کرافٹ کیریئر اور ان بحری جہازوں کو، ان بحری بیڑوں کو ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے۔ ادھر ایران نے امریکہ کو سیدھا جواب دے دیا کہ ہم جھکنے والے نہیں ہیں، ہماری آرمی بھی جنگ کے لیے تیار ہے۔ ادھر امریکی صدر کی طرف سے ایک مرتبہ پھر 3 شرطیں رکھی گئی ہے، 3 مطالبہ کیا گیا ہے، اور ایران سے کہا گیا کہ وہ ان تینوں مطالبات کو تسلیم کر لے تو امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ اور ایران نے پھر امریکہ کو جواب دے دیا کہ ایران اب امریکہ سے کبھی بھی بات چیت نہیں کرے گا۔ امریکی صدر کی وہ 3 شرطیں کیا ہے وہ آگے میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، لیکن اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ امریکہ نے اپنے اور کن کن جنگی جہازوں کو مڈل ایسٹ میں بھیج رکھا ہے۔ اس میں جو ایک بہت ہی اہم فائٹر پلین اور جنگی جہاز امریکہ کا مانا جا رہا ہے وہ ہے F-15E، اسٹرائک ایگل اس کو کہا جاتا ہے، اور یہ اردن میں تعینات ہے، موجود ہے، اور اردن کی سرزمین کا بھی امریکہ ایران پر حملہ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے بعد امریکہ کا ایک اور فائٹر پلین ہے جس کو EA-18G گرولر کہا جاتا ہے، اس کو بھی امریکہ نے مڈل ایسٹ کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور اس ہتھیار کی، اس اسلحہ کی خوبی یہ ہے کہ دشمن دیش کے پورے دفاعی نظام کو، اس کے سسٹم کو لاک کر دیتا ہے، جام کر دیتا ہے، اور دشمن دیش کا جو ڈیفنس سسٹم ہوتا ہے وہ کام نہیں کر پاتا ہے تاکہ الیکٹرانک برتری برقرار رہے، تو یہ EA-18G کام کرتا ہے۔ اس کے بعد RC-135V ریورٹ جوائنٹ ہے جس کو بھی امریکہ نے قطر کی العدید ایئر بیس پر لگا دیا ہے، اور اس کا کام ہے دشمن دیش کا جو مواصلاتی نظام ہوتا ہے، جو کمیونیکیشن سسٹم ہوتا ہے، اس کو روکنا، اس کو جام کرنا۔ اس کے علاوہ امریکہ نے HG-130J کمبیٹ کنگ کو بھی روانہ کر دیا ہے، اور یہ بھی دشمن کے جہاز کو روکنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اس کے علاوہ جو امریکہ کا ڈیفنس سسٹم ہے جس میں تھاڈ ہے، اس کے علاوہ پیٹریوٹ میزائل سسٹم ہے، یہ سب مڈل ایسٹ کی طرف امریکہ نے روانہ کر دیا ہے، اور اتنا بڑا ہتھیاروں کا ذخیرہ بھیج کر، یعنی ایئر فورس کو بھی امریکہ نے ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے، نیوی بھی راستے میں ہے، اور جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے اس کو بھی امریکہ نے، امریکی صدر نے ایران کی طرف روانہ کر دیا۔ ادھر سوشل ٹروتھ پر آ کر کے امریکی صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ لکھ دیا کہ یہ جو جنگی بحری بیڑا ہم نے ایران کی طرف روانہ کیا ہے یہ وینزویلا سے بہت بڑا ہے، بہت بھاری ہے، یعنی وینزویلا کے صدر کو گرفتار کرنے کے لیے، وہاں آپریشن کو انجام دینے کے لیے ہم نے جس بحری بیڑا کو روانہ کیا تھا، جس جہاز کا ہم نے استعمال کیا تھا، اس سے زیادہ طاقتور جنگی جہاز ہم نے ایران کے لیے روانہ کر دیا ہے، اور اسی طرح کی کارروائی ایران میں بھی انجام دی جائے گی۔ لیکن ایران نے کئی مرتبہ امریکہ کو شکست کھانے پر مجبور کیا ہے، امریکہ کو پیچھے ہٹنے پر مجبور کیا ہے۔ پچھلے دنوں بھی
امریکہ کو جب پیچھے ہٹنا پڑا تو اس کی بنیادی وجہ یہی تھی، کیونکہ امریکی صدر نے اپنی آرمی کو، آرمی چیف کو، CIA کو صاف لفظوں میں کہا کہ ایران میں اسی وقت حملہ کیا جا سکتا ہے، ایران میں ملٹری آپریشن کی اجازت اسی وقت دی جائے گی جب آرمی اس بات کی یقین دہانی کرائے کہ یہ آپریشن وینزویلا کی طرح 100% کامیاب رہے گا۔ اس آپریشن کے ذریعے ایران میں حکومت بدل جائے گی اور ایران میں حکومت کی تبدیلی کا، رجیم چینج کرنے کا جو ایجنڈا ہے امریکہ کا، وہ ایجنڈا پورا ہو جائے گا۔ اور آرمی چیف نے، وہاں کی فوج نے، ایجنسی نے اپنے ہاتھ کھڑے کر دیے اور امریکی صدر سے کہا کہ وینزویلا جیسا معاملہ ایران میں نہیں ہو سکتا ہے۔ ایران پر حملہ کرنے کا مطلب ہے یہ لڑائی لمبی چل سکتی ہے، اور جس طرح امریکی آرمی افغانستان میں جا کر پھنسی، عراق میں جا کر پھنسی، ممکن ہے ایران میں بھی ہم پھنس جائے اور اپنے ایجنڈا میں، ہدف میں کامیاب نہ ہو سکے، اور پھر الٹا نقصان امریکہ کا ہی ہو، امریکی آرمی کو اپنی جان گنوانی پڑے۔ اور جب آرمی نے مکمل یقین دہانی نہیں کرائی، کامیابی کی گارنٹی آرمی نے نہیں لی، تو پھر امریکی صدر نے اپنے ہاتھ کو پیچھے کھینچ لیا، اور اس کے بعد اب دوبارہ ایک پریشر بنایا جا رہا ہے امریکہ کی طرف سے ایران پر، اور 3 شرطیں رکھی گئی۔ یعنی امریکی صدر نے ایک طرف یہ اعلان کر دیا کہ انہوں نے اپنے جنگی جہازوں کو، اپنے ایئر کرافٹس کیریئر کو ایران کی طرف روانہ کر دیا ہے، اور روانہ کرنے کے بعد امریکی صدر نے کہا کہ ایران کے سامنے ہماری 3 شرطیں ہیں، ایران ان 3 مانگوں کو پوری کر لے تو امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا، ورنہ ایران امریکی حملے سے نہیں بچ پائے گا۔ اب یہ 3 شرطیں جو العربیہ نے شائع کی ہے، امریکی میڈیا نے شائع کی ہے، اس میں سے پہلی شرط یہ ہے کہ ایران یورینیم کی افزودگی کو روک دے، یعنی یورینیم جو انریچمنٹ ہو رہا ہے ایران میں، اس پر ایران باضابطہ پابندی لگا دے اور ایران ایٹمی توانائی کی صلاحیت حاصل نہ کرے۔ ایران بار بار اس بات کا اعلان کر چکا ہے کہ وہ ایٹمی توانائی حاصل کر رہا ہے، یورینیم انریچمنٹ کا سلسلہ جاری ہے ایران میں، لیکن پرامن مقصد کے لیے، پیسفل ایجنڈا کے لیے۔ ایران نے یہ بھی کہہ رکھا ہے کہ ایران کے سپریم لیڈر امام خمینی کا فتویٰ ہے کہ ایٹم بم بنانا حرام ہے، لیکن ایٹمی توانائی ایران کے اندر موجود ہے، اور اس کا مقصد ہے پرامن مقصد کے لیے، بجلی کی پیداوار کے لیے، کھیتی میں کام کاج کے لیے یہ توانائی حاصل کی جا رہی ہے۔ ادھر دنیا بھر کا دعویٰ ہے، میڈیا رپورٹ یہ ہے کہ ایران ایٹم بم بنانے کے نزدیک پہنچ چکا ہے، ایران کسی بھی وقت ایٹم بم بنانے کا اعلان کر سکتا ہے، اس کا تجربہ کر سکتا ہے۔ پچھلے دنوں یہ خبریں بھی سامنے آتی رہی، ایران کے کئی آفیشل نے بھی دعویٰ کیا کہ جیسے ہی امریکہ ایران پر حملہ کرے گا، ایران اپنے ایٹم بم کا تجربہ کرے گا، اس کا ٹیسٹ کرے گا۔ حالانکہ ایران کے اہم ذمہ داروں کی طرف سے بیان سامنے نہیں آیا، کیونکہ ان کا یہی ماننا ہے کہ ایران پرامن مقصد کے لیے ایٹمی توانائی کو حاصل کر رہا ہے۔ تو اب امریکہ کی پہلی شرط یہ ہے کہ ایران ایٹمی توانائی کو حاصل کرنا بند کر دے، پورے معاملہ کو یہیں پر کلوز کر دے، اور جو اضافہ شدہ یورینیم ہے وہ امریکہ کے حوالے کر دے۔ دوسری شرط امریکہ کی طرف سے ایران پر یہ لگائی جا رہی ہے کہ ایران اپنے بیلسٹک میزائل پروگرام کو روک دے۔ ایران کے پاس بیلسٹک میزائل ہے، اور ایران نے بیلسٹک میزائل کی طاقت کا مظاہرہ کیا تھا سال 2025 کے جون میں اسرائیل کے ساتھ ہونے والی 12 دنوں کی جنگ میں۔ اسرائیل اور امریکہ کو لگ یہ رہا تھا کہ اگر ایران کے ایئر اسپیس میں امریکہ کا قبضہ ہو جائے گا، اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا، تو ایران اسرائیل اور امریکہ کو جواب نہیں دے پائے گا۔ لیکن بیلسٹک میزائل کی طاقت سے ایران نے اسرائیل کے ہر چپے چپے کو نشانہ بنایا تھا، ہر جگہ حملہ کیا تھا، اور اسرائیل میں زبردست تباہی مچی تھی۔ پچھلے 70-78 سالوں میں کسی بھی دیش نے اسرائیل کو اس طرح نقصان نہیں پہنچایا تھا، ایسا اس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ امریکہ کے فوجی اڈے پر بھی قطر میں ایران نے حملہ کر دیا تھا، اور حملے کے پیچھے ایران کے بیلسٹک میزائل کی طاقت ہے۔ تو اب امریکہ نے دوسری شرط لگائی ہے کہ ایران بیلسٹک میزائل کے پروگرام کو روک دے، بیلسٹک میزائل بنانا بند کرے، اور امریکہ کو پوری تفصیل ایران دے کہ ایران کے پاس کتنا بیلسٹک میزائل ہے۔ اور تیسری شرط یہ رکھی گئی ہے، تیسرا مطالبہ امریکہ نے ایران سے کر دیا ہے کہ مڈل ایسٹ میں جتنی پروکسیز پائی جاتی ہے یا جتنی ملیشیا پائی جاتی ہے، ان سب کو ایران سپورٹ کرنا بند کر دے، ان کی مدد کرنا بند کر دے، ان سب کی
حمایت نہ کرنے کا ایران باضابطہ اعلان کرے۔ جیسے یمن میں حوثی ہے اور یمن کے 70% علاقوں پر حوثیوں کی حکومت ہے، اور ایران سے امریکہ نے مطالبہ کر دیا کہ وہ حوثیوں کو سپورٹ کرنا، ان کی حمایت کرنا بند کر دے۔ دوسرا مطالبہ ہے یعنی پروکسیز کو سپورٹ نہ کرنے کے سلسلے میں کہ حماس کو بھی ایران سپورٹ کرتا ہے، مدد کرتا ہے، ایران حماس کے ایشوز کو ریز کرتا ہے، تو امریکہ کا ایران سے مطالبہ ہے کہ وہ حماس کو سپورٹ کرنا بند کر دے۔ اسی طرح لبنان میں حزب اللہ ایک بہت ہی طاقتور گروپ ہے، ان کی سیاسی قوت بھی وہاں پائی جاتی ہے، تو امریکہ کا مطالبہ ہے کہ ایران لبنان میں حزب اللہ کو سپورٹ کرنا بند کر دے۔ اسی طرح عراق کی جو ملیشیا پائی جاتی ہے اس کو سپورٹ کرنا ایران بند کر دے۔ یہ امریکہ کا تیسرا مطالبہ ہے ایران سے، اور ایران نے صاف جواب دے دیا کہ ایران اب امریکہ کی کسی بھی شرط کو ماننے والا نہیں ہے، یا ایران امریکہ کے ساتھ بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہے۔ پچھلے ہفتے جب امریکہ ایران پر حملے کا اعلان کر رہا تھا، ادھر ایران میں پروٹیسٹ کا سلسلہ بھی جاری تھا، تو امریکی صدر نے ایک ٹویٹ کر دیا تھا کہ تم لوگ اپنا پروٹیسٹ جاری رکھو، تمام انسٹیٹیوشن پر، پارلیمنٹ پر، صدارتی محل پر، سپریم کورٹ پر، الیکشن کمیشن آف انڈیا کے دفتر پر قبضہ کر لو، امریکی مدد تمہارے راستے میں ہے۔ امریکی صدر نے اس ٹویٹ میں یہ بھی لکھ دیا تھا کہ امریکہ نے ایران کے آفیشلز کے ساتھ تمام میٹنگ کو، ملاقات کو کینسل کر دیا ہے، اب کوئی ڈائیلاگ نہیں، کوئی مذاکرات نہیں، سیدھا ایران پر امریکہ حملہ کرے گا، وہاں حکومت بدل جائے گی۔ اور ایران نے اپنے ایئر اسپیس کو بند کر دیا تھا 5 گھنٹے کے لیے، پڑوسی دیشوں کو دھمکی دے دی تھی اگر تمہاری زمین کا استعمال ہوا تو تمہاری بھی خیر نہیں۔ اور پھر صبح امریکی صدر نے ٹویٹ کیا کہ ایران میں رجیم چینج کرنے کا ان کو کچھ فائدہ نظر نہیں آتا، رضا پہلوی جس کو وہ وہاں کا بادشاہ بنانا چاہتے ہیں اس کے اندر ان کو صلاحیت نظر نہیں آ رہی ہے، اور امریکہ ایران پر حملہ نہیں کرے گا۔ یعنی امریکہ نے پیچھے ہٹنے کا اعلان کر دیا تھا، دنیا نے راحت کی، سکون کی سانس لی تھی۔ اب ایک بار پھر امریکہ نے دوبارہ ایران پر حملہ کرنے کا اعلان کر دیا ہے، ساتھ ہی مذاکرات کا مطالبہ بھی کیا ہے، اور ایران کا کہنا ہے کہ ہم ڈائیلاگ کرنے والے اب نہیں ہیں۔ اس بیچ روس کی وزارت خارجہ کا بیان سامنے آیا ہے۔ روس کی فورن منسٹری نے کہا کہ ایران اور امریکہ کے درمیان جو تنازع جاری ہے اس تنازع کا سلوشن یہ ہے کہ ایران اور امریکہ بیٹھ کر بات چیت کرے، بات چیت کے ذریعے، ڈائیلاگ کے ذریعے اس معاملے کو حل کیا جائے۔ روس ثالثی کا فریضہ نبھانے کے لیے تیار ہے، لیکن ایران کا کہنا ہے کہ جب امریکہ بار بار دھمکی دے رہا ہے تو ایران ان دھمکیوں سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ ایران کا ایک اور تازہ بیان سامنے آیا جس میں ایران کی طرف سے کہا گیا کہ ایران نے اپنی ملٹری کیپیسٹی کو، اپنی ملٹری پاور کو 1000 گنا زیادہ بڑھا دیا ہے۔ یعنی جون میں ایران کے پاس جتنی ملٹری کیپیسٹی تھی اس میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ اسی طرح ایران کے پاس جو ڈرون ہے اس میں 1000 گنا اضافہ ہو گیا۔ اس کے علاوہ ایران کی جو آرمی ہے، ایران کی جو نیوی ہے وہ بھی تیار ہے، اور یہ آسان نہیں ہوگا۔ پچھلے دنوں ایک ویڈیو میں نے بتایا تھا کہ ایران ابنائے ہرمز سے بالکل قریب ہے اور ابنائے ہرمز پر ایران کا کنٹرول ہے۔ اگر امریکہ اپنی نیوی کے ذریعے ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران ابنائے ہرمز کو بند کر دے گا، اور ابنائے ہرمز سے دنیا کی 20% تجارت کا راستہ گزرتا ہے، یعنی پوری دنیا معاشی طور پر ٹھپ ہو جائے گی، ان ملکوں کو تیل کی سپلائی بند ہو جائے گی، اس کی زد میں پورا مڈل ایسٹ آ جائے گا، اور یہی ایران کی سب سے بڑی طاقت مانی جاتی ہے۔ ادھر جہازوں کے ذریعے، ایئر کرافٹ کیریئر کے ذریعے اگر امریکہ ایران پر حملہ کرے گا تو یقینی طور پر ایران بھی بیلسٹک میزائل سے جواب دے گا۔ اور یہ بات بھی جان لیجئے، پچھلی کئی ویڈیو میں نے بتا رکھا کہ جب 2025 میں ایران اور اسرائیل کے درمیان جنگ چل رہی تھی تو اسرائیل کے پاس جو ایئر ڈیفنس سسٹم تھا اس میں امریکہ کا یہ ایئر ڈیفنس سسٹم بھی تھا۔ تھاڈ امریکہ کا سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور ایئر ڈیفنس سسٹم پایا جاتا ہے، اور پوری دنیا کا یہ سب سے مضبوط ایئر ڈیفنس سسٹم مانا جاتا ہے۔ یہ تھاڈ ایران میں موجود تھا، لیکن یہ تھاڈ نہ تو یمن سے جانے والے بیلسٹک میزائل کو روک پا رہا تھا اور نہ ہی ایرانیوں کے بیلسٹک میزائل کو یہ تھاڈ روک پایا تھا، اور اسی وجہ سے اسرائیل میں اتنی بڑی تباہی ہوئی تھی۔ تو اب یہ تھاڈ تو ایئر کرافٹ کیریئر پر ہوگا، سمندر میں کسی جہاز پر ہوگا، اس لیے امید نہیں کی جا سکتی کہ ایران کے حملے کو امریکی تھاڈ روک پائے گا۔ ہو سکتا ہے 1-2 حملے کو روک لے، کچھ میزائل کو روک لے، لیکن تمام کو نہیں روک پائے گا۔ دوسری بات یہ کہ ایران کے پاس جو بیلسٹک
बैलिस्टिक मिसाइल है तो उसमें कैपेसिटी है कि उनके पास वो बैलिस्टर मिसाइल भी है, यानी एक मिसाइल जाता है और उसमें इतना बम होता है कि जब एक मिसाइल फटता है तो कई सारे बम वहाँ से निकलते हैं और अलग अलग टारगेट को वो निशाना बनाते हैं। 500 मीटर में वो फैल जाता है। तो डिफेंस सिस्टम एक मिसाइल को रोकेगा, लेकिन उसके फटने से कई मिसाइल, कई बम बाहर निकलेंगे और उसको भी अमेरिकी थाड या अमेरिका का एयर डिफेंस सिस्टम नहीं रोक पाएगा। ईरान के पास एक मिसाइल है जिसको सिजील मिसाइल कहा जाता है और उस मिसाइल की खूबी है कि वो सीधा नहीं जाता बल्कि टेढ़ा मेढ़ा जाता है। जब इजराइल और ईरान के दरमियान जंग चल रही थी तो उसकी फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसमें देखा जा रहा था कि वो यूं रास्ता काटता हुआ जा रहा है, यानी कभी इधर कभी उधर, जो एयर डिफेंस सिस्टम को चकमा देता है, उसको निशाना नहीं बनाने देता और वो सीधे टारगेट पर जाकर हिट करता है। तो इस तरह की जंगी सलाहियतें ईरान के पास मौजूद है और इसी वजह से अमेरिका कभी ईरान पर हमले की धमकी देता है, कभी डायलॉग की, मुज़ाकरात की बात करता है। एक मरतबा फिर जब अमेरिका पूरी ताकत से ईरान पर हमला करने का ऐलान कर रहा है, वो दूसरी तरफ ईरान से कह रहा है कि तुम बैलिस्टिक मिसाइल पर पाबंदी लगा दो, हमें पूरा हिसाब दो। और ईरान जवाब दे रहा है कि हम जंग के मैदान में जाने को तैयार हैं। इधर एक और ख़बर सामने आ रही है कि ईरान और तुर्किया के डिप्लोमेट्स की सिफारतकारों की मुलाकात हुई है और इन दोनों ने कई मुद्दों पर बातचीत की है कि अमेरिका अगर अपनी आर्मी को भेज रहा है तो कैसे उसका मुकाबला करना है। इस वीडियो में इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मुलाकात होगी। मिल्ला टाइम्स की मेंबरशिप ले लीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है। अल्लाह हाफिज़।